لیکن اس میں اگر مدر نے کنسیو بھی کر لیا اٹ مینس تو اس کی پریگنینسی ہونے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور نہ ہی پھر بچے کی گروتھ کو افیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے. وہ فائبرائڈ جو بہت بڑے سائز کے ہیں یا بچے دانی کو میں پینٹریٹ کر کے اس کے اندر تک وہ پہنچتے ہوئے تو وہ جیسے ہی بیبی کنسیو وہ کرتی ہے مدر وہ بیبی جیسے یوٹرس میں انٹر ہوتا ہے اور وہ اس میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اگر وہ فائبرائڈ اس کے راستے میں آ گیا ہے تو اسے شی کین اینڈ اپ ود مس کیریج کیونکہ اس کی سرکولیشن جو ہے نا وہ نہیں ہوگی نا وہ اس جگہ پر چپک گیا جہاں پر جو تھا فائبرائڈ تو بچے کو جو خون کی سپلائی ملنی ہے وہ اس طرح نہیں ملتی تو وہ پھر اس کو مس کیریجز ہو سکتے ہیں. اچھا یہ کیا ریزن ہوتی ہیں فائبرائڈس کی؟ فائبرائڈس تو اصل میں جو ہے نا وہ بینائن گروتھ ہے. اس میں یوٹرس کے اپنے ہی فائبرز وہ گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی کوئی ایسی کوئی ریزن نہیں ہے. فیملی سے بھی ہو سکتا ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مدر کو تھا تو مجھے بھی ہوا یہ بھی لیکن ایکچولی اس میں نا بیسیکلی جو اس کے اسموتھ مسل فائبرز ہوتے ہیں نا ان کی وجہ سے اوور گروتھ ہو جاتی ہے اور وہ ایک بینائن سویلنگ کر دیتے ہیں. اچھا اس کی وجہ سے آپ کے ہارمونز بھی جو ہے وہ نہیں اس کا ہارمون سے کوئی افیکٹ نہیں ہے. اچھا اس کی وجہ سے نا اصل میں اس کی اپنے چونکہ وہ ایک آپ نے ایک گولا سا اندر آ گیا اس گولے کی اپنی ایک بلڈ سپلائی ہے اس کی وجہ سے فیمیل کو پیریڈز کا پرابلم ہو سکتا ہے کہ اس کو پیریڈز ہیوی ہو سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے. اگر وہ ایسی لوکیشن پہ ہے کہ وہ بچے دانی کے بالکل اندر آ گیا ہے نا تو وہ پھر نیچر نا اس کو جسٹ لائک جیسے لیبر پین ہوتی ہے نا اس طرح سے ایکسپیل کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک تو پیریڈ اریگولر ہو سکتے ہیں دوسرا یہ کہ وہ اس میں پینفل بہت زیادہ ہوتے ہیں. یا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کو اگر وہ ایسی لوکیشن پہ ہیں جس سے انہوں نے اس کی ٹیوبز بلاک کر دی ہیں تو پھر پریگنینسی نہیں ہوگی. اگر وہ پریگنینسی ہو گئی ہے کسی طریقے سے تو آگے پھر مس کیریجز کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جس میں فائبرائڈ کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں ہم پیشنٹ کی جو ہے وہ سرجری کر رہے ہوتے تو اس میں ہمارے سامنے جو ہے نا میس آ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں اچھا اس کو فائبرائڈ بھی تھا اور بچہ آرام سے بالکل ٹھیک آ جاتا ہے. صحیح. تو فائبرائڈ ریموو کرانا ضروری ہوتا ہے کہ اگر نہیں یہ جو ہے نا یہ میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا ایک کالر نے ڈسکس کیا تھا فائبرائڈ کا ریموول میں نے آپ کو بتایا نا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اگر اس کا سائز بہت بڑا ہے تو وہ obviously آپ کو ریموو کرانا پڑے گا. اگر اس کا سائز چھوٹا ہے اور وہ بچےدانی کے باہر ہے اندر یا وال میں ہے لیکن مدر کو ایسے تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہو رہا تو اسے ریموو کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ unnecessary اس کی سرجری جو ہے نا اٹ کین لیڈ ٹو پرماننٹ انفرٹیلٹی. وہ اندر یوٹرس کی وال جو ہے نا آپس میں چپک سکتی ہیں اور وہ انفرٹیلٹی کر سکتی ہیں. صحیح. لیکن اگر ایسا ہے کہ اتنا بڑا سائز کا ہے اور آپ اس کو نہیں ریموو کرا رہے تو وہ بھی انفرٹیلٹی کر سکتا ہے. اور اس کے پریشر سمٹمز ہوتے ہیں نا ایک گولا آپ نے اندر رکھ دیا ہے اس سے جو ہے وہ اس کے یورین بھی پرابلم کر رہا ہے اس کو انفیکشنز ہو رہے ہیں اس کو نیچے ڈلنس پریشر والی فیلنگ ہو رہی ہے اور ہم جو ہے نا وہ ضد ہیں کہ نہیں ہم نے جو ہے نا وہ نہیں ریموو کرانا تو وہ پیشنٹ کی اپنی کوالٹی آف لائف بھی تو میٹر کرتی ہے نا. پہلے وہ خود کمفرٹیبل ہو تو پھر وہ کنسیو کرے گی تو اور زیادہ پریشر سمٹمس ہوں گے اس لیے ان کنڈیشنز میں اس کو ریموو کرانا ضروری ہے. اچھا ویسے آج کل ڈاکٹر صاحبہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بچوں کے حوالے سے اسپیشلی پریگنینسی ہونا تو کافی لوگوں کو پریگنینسی نہیں ہو رہی جس میں خواتین جو ہیں وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کیا ریزنز ہیں کہ پریگنینسی نہیں ہو رہی؟ دیکھیں ایک تو نا اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. نمبر 1 تو کویکری جو ہے نا آپ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انفرٹیلٹی کو ڈی این سیاں کر کر کے ٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پیشنٹس کو مس گائڈ کرتے ہیں کہ آپ کو اندر سے صفائی کر دیں گے نا تو اس سے جو ہے وہ آپ کو حمل ٹھہر جائے گا. اچھا وہ صفائی کرنے سے میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ unnecessary سرجری کرنے سے وہ اندر وال چپک جاتی ہے. اس طرح سے جب unnecessary جو ہے نا ڈی این سیز آپ نے کر دی ہے نا تو اندر انفیکشن ہوگا اندر کی وال چپک جائیں گی اس کی پرماننٹ وہ جو ہے نا اس کا فیوچر خراب کرتے ہیں. دوسری ریزن اس کی یہ ہے آج کل کا جو ہمارا لائف سٹائل ہے نا وہ اتنا سیڈنٹری ہو چکا ہے وہ ایکسرسائز ختم ہو گئے ہیں ویٹ گین زیادہ ہو گیا ہے فیٹ کنٹینٹ زیادہ ہو گیا اس کی وجہ سے سارا ہارمونل امبیلنس ہو گیا پولیسسٹک اوویرین سنڈروم اتنا زیادہ ہماری پاپولیشن میں کامن ہو گیا ہوا ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے نا جو کہ اب اصل میں میل یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ بیمار ہو ہی نہیں سکتے اور سارے امراض جو ہیں وہ فیمیل کو ہی ہیں اور ساری ٹریٹمنٹس بھی فیمیل کے لیے ہی بنی ہوئی ہیں. تو ہمارا ایک بہت بڑا سیگمنٹ یہ ہے کہ میل یا تو اپنے آپ کو ایویلویٹ نہیں کراتے یا اگر ایویلویشن کروا لی ہے انہیں پتہ چل گیا ہے وہ ہائڈ کرتے ہیں اپنی
रियलिटी को, और वो अपने आप को ट्रीट नहीं कराते, या ट्रीट करवाएंगे तो मैल ट्रीट कराएंगे, जैसे हकीमों से इलाज करवाएंगे सारा कुछ। और एक बहुत मेजर सेगमेंट है ये, 52% जो हमारी पॉपुलेशन है ना, वो उसमें मेल फैक्टर है। तो वो हम सेगमेंट बिल्कुल ही उसको बहुत सारी जगहों पे इग्नोर कर देते हैं या मैल ट्रीट कर देते हैं, तो उससे भी फिर इनफर्टिलिटी ट्रीट तो नहीं होगी ना, हमने तो ये कपल ट्रीटमेंट करनी होती है ना, फीमेल ट्रीटमेंट तो नहीं होती है। और दोनों के जो है टेस्ट वगैरह भी और इवैल्यूएशन होनी चाहिए। सही। अच्छा, इसके साथ साथ फिर हम बच्चों के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे कि फिर जो अगर इस तरह के कोई केसेस आपके सामने आ जाता है जिसमें बच्चे को खतरा होता है या फिर माँ को खतरा होता है, तो समटाइम्स ये होता है कि दोनों को खतरा होता है, तो फिर किस तरह मैनेज करती है कोई इस तरह के केसेस आ जाए तो? कि अगर किसको बचाना है? हाँ, वो जो एक टिपिकल वो आ जाता है ना कि दोनों को खतरा होता है, वो ये क्वेश्चन बड़ा लोगों के जहन में होता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मदर इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी। ठीक है, अगर माँ को रिस्क है ना तो फिर हम बच्चे को भूल जाते हैं। माँ होगी तो नेक्स्ट बच्चा भी पैदा करेगी, अगर हमने माँ को कभी एट रिस्क नहीं रखते। ये इवैल्यूएशन होती है ना, ये आपने ये देखना होता है जिसको हम कहते हैं कि बेनिफिट्स और रिस्क को देखना होता है। तो जहाँ पर मदर जो है वो एट रिस्क हो गई है ना, तो वहाँ पर कोई सेकंड क्वेश्चन नहीं। अच्छा, जिस तरह अगर बच्चे की जो है डिलीवरी से पहले ही बच्चे की डेथ हो गई है, तो आपने फौरन फिर सर्जरी की तरफ जाते हैं? नहीं, ये मैंने आपको बताया ना कि उसमें इमीडिएट जो है ना, वो अगर पता चल गया है, जैसे अभी इमीडिएट हुआ, तो इमीडिएट मदर को कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। और असल में होता ही है ना, बहुत दफा तो हमें पता ही नहीं चलता ना कि भी कब की डेथ हुई क्या। हम उसे कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि क्या ये कुछ इफेक्ट्स मदर में डालना शुरू हो गया या नहीं हुआ। लेकिन अगर बच्चा डैडी हो गया, उसको अंदर रखने का तो कोई तुक नहीं बनता ना। तो फिर आप फौरन डॉक्टर से राब्ता करें, जो वो आपको टेस्ट सजेस्ट करें, क्योंकि इसमें हम कुछ टेस्ट पहले करवाते हैं देखने के लिए कि मदर को इस बच्चे की डेथ से क्या रिस्क हो गया। जैसे मैंने बताया कि इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया DIC हो सकती है, उसके कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, हम वो टेस्ट करवा के देख लेते हैं। और फिर जैसे वो टेस्ट कंप्लीट होते हैं तो बस हम मदर की टर्मिनेशन शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि उसको सिजेरियन हो, बल्कि जो IUD होती है ना, इंट्रायूट्राइन डेथ होती है, उसमें हम ऑलरेडी मदर को एक ट्रॉमा मिला हुआ होता है डेथ का। तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसको हम नॉर्मल ही डिलीवर कर दें, क्योंकि अब बच्चे का तो हमें कोई टेंशन है नहीं, बच्चा तो ऑलरेडी डेड है। ठीक है, तो मदर को एक सेकंड ट्रॉमा ऑफ सिजेरियन से बचा सकते हैं तो बचा लें। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है बहुत केसेस में, हम नॉर्मल ही करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं नॉर्मल ही करनी पड़े। जरूरत ही से बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने